اچھا چشتی صاحب، ایک جو ابھی آپ نے سوال سے پہلے بات کر رہے تھے وہ سسٹین کے حوالے سے تھا ایران کا، لیکن ایک طرف امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کا اپنا بحری بیڑا موجود ہے علاقے میں، کیا ایران کے پاس اتنی قوت طاقت ہے کہ وہ سسٹین بھی کر پائے؟ تو سر دیکھیے، پہلے تو ہم جنگ کو جب پڑھتے ہیں جو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا، ہمیں کلیئرٹی کتنی آتی ہے دونوں کے وار آبجیکٹیوز میں، اس سے آپ بہتر گیس کر پائیں گے کہ آگے کیسے انفولڈ ہوگی۔ ایک ہفتے میں دیکھیے کہ ابھی تک امریکہ کی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ امریکہ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وار آبجیکٹیو کیا ہے، کردوں کو میں نے انڈکٹ کرنا ہے، رجیم چینج کرنی ہے، کرپل کر دینا ہے ملٹری ہارڈ ویئر، خود میں نے الیکشن لڑنا ہے آیت اللہ کا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت۔ ایک بات ایران کی مجھے کہیں بہتر اسٹریٹجی لگتی ہے، وہ اسٹریٹجی وہ یہ کر رہے ہیں بنیادی طور پر کہ ایک اسرائیل کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اس کو پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے پر انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور دوسرا انہوں نے مڈل ایسٹ میں اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کرنا شروع کیا ہے اور وار جنریشن مشینری کو ہٹ کر رہے ہیں، یعنی امریکہ کی۔ وہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس چوائسز بڑی لمٹ ہے، ہم ایسی چیزوں کو ہٹ کریں جو یا پبلک اوپینین چینج کرے یا اکانومی کلیپس کروائے ان کی۔ تو اب بڑا فوکس لگ رہا ہے مجھے کلیئرٹی، وہ آئل ریفائنریز کو جو کر رہے ہیں، وہ ایئرپورٹوں کو کر رہے ہیں، انہوں نے سمبولک کیا ہے، لیکن آپ ایلیمنٹ آف پینک دیکھیں، ایلیمنٹ آف فرسٹریشن دیکھیں، کاروبار کیپٹل کا کیسے اڑ گیا وہاں سے، لوگ سٹینگلڈ ہو چکے ہیں، کیا کچھ اچیو کر رہے ہیں وہ۔ میں اس کو ملٹریلی ایتھیکلی نہیں بات کر رہا، میں پیور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ ایتھکس morality تو ہوتے تو یہ جنگ ہوتی ہی نہ، ایتھکس morality ہوتے تو اسرائیل وہ ملک ہے جس نے آج تک این پی ٹی سائن نہیں کیا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو آج کل ایکسیس نہیں دیا۔ ایران نے این پی ٹی بھی سائن کیا ہوا ہے، اٹامک انرجی کو وزٹ بھی کرائے ہیں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی کئی دفعہ لیے ہیں۔ تو ایتھکس morality تو وہیں ختم ہو گئی کہ جو ملک کے پاس 80 سے 100 کے قریب بوم ہیں، جن کے ڈپٹی فارن منسٹر سے ایک ریسنٹ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سنا ہے 80 سے 100 بوم ہیں، تو آگے سے انہوں نے کہا سو واٹ۔ تو جب آپ اتنے کیجول ہیں، اتنے ایروگنٹ ہیں کہ آپ پر کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا، تو آپ ایران پر کون سے اصول لاگو کرنے لگے ہیں؟ پہلی بات، اس کا تو سروائیول ہے، اس کا تو سٹیک ہے، اس کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو وہ جب حملے کر رہا ہے تو ایک ریجنل اکانومی ہے، ایک انٹرنل پریشر بلڈ ہو رہا ہے، ان ملکوں کا امریکہ پر پریشر ہو رہا ہے، عام لوگوں کا اپنے رہنماؤں پر ہو رہا ہے پریشر۔ تو ایران تو اپنا مقصد ملٹریلی اچیو کر رہا ہے میرے نسبت، اور صرف جیسے میں نے کہا کہ امریکہ نے، جو پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ امریکہ نے اب بہت کلیئر کٹ، جتنا اب انہوں نے کہا کہ ہم انونسبل ہیں، انونریبل ہیں، تو اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ گئی کہ لوگوں کو ثابت کریں کہ وہ انونریبل ہیں، انونسبل ہیں۔ تو پھر وہ وار ٹرافی کہاں ہے جو انہوں نے دکھانی ہے اپنے لوگوں کو؟ وار ٹرافی کے بغیر اب وہ نہیں جا سکیں گے۔ ایران نے صرف سسٹین کرنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ سسٹین کرتے رہے، سروائیو کرتے رہے، تو آئی تھنک بہت جلد چیزیں ان کے حق میں جانا شروع ہو۔ چشتی صاحب کا ایک بڑا پوائنٹ تھا کہ اس وقت جو کیلکولیشن کی گئی امریکہ کی جانب سے اور ایران کا سسٹین، میں منصور جعفر صاحب آپ سے، جنگ شروع کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن جنگ کو ختم کرنا شاید اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، تو امریکہ سے کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہے اس جنگ میں؟ جی یقیناً یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت آپ کو بھانت بھانت کی بوریاں اور بھانت بھانت کے بیانات جو ہیں وہ امریکی انتظامیہ، بالخصوص جہاں وہ جو صدر معظم ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی ریزن ہی یہ ہے کہ اس سے یہ یعنی یہ جنگ امریکہ نے اپنے بلبوتے پہ یا اپنے پلاننگ کے تحت نہیں لڑی یا آغاز نہیں کیا۔ یہ ایک ان کے خطے میں اتحادی، بلکہ ان کی آؤٹ پوسٹ، ملٹری آؤٹ پوسٹ اسرائیل، اور خاص طور پہ اس کے کرپشن کے مقدمے میں ماخوذ ایک اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں نیتن یاہو، یہ ان کی ایک ذاتی خواہش اور مطالبہ اور ڈیمانڈ، اور خاص طور پہ ان کے سیاسی کیریئر کے لیے اس وقت جتنے بڑے پیمانے پہ امریکی ٹیکس پیئر کی روپے پیسے کو، ڈالروں کو جو ہے اس وقت ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اور بموں اور دھماکوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت امریکہ، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، وہ اسرائیل کے ہاتھ میں یرغمال دکھائی دیتے ہیں، اور انہی کے ومز پہ، انہی کے یعنی مطالبات پہ، اور انہی کے ایک لحاظ سے خواہشات پر اس ساری جنگ کا تانا بانا جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ جیسا ملک جس کی اسٹریٹجی اور اس کے پلاننگ مطلب بڑا ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس یہ جنگ کتنی مدت چل سکتی ہے یا ہم اسے کتنی مدت۔ اب اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی اس وقت خود خلیج کے اندر بھی اور خود امریکہ اسرائیل کے پاس بھی جو انٹرسیپٹرز کی تعداد ہے وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں فردر جو سٹاک پائل ایڈ کرنا ہے
اس کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت. اور اس میں خود اس وقت یورپی جو حلقے ہیں غیر جانبدار وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، کیونکہ ان اسٹاک اس انسٹرکٹر کا جو سب سے بڑا ذخیرہ یا جو ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی وہ یوکرین کی جنگ میں وہاں پہ جھونک دی گئی ہے. حتیٰ کہ مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر جو اس نوعیت کی فیسلٹیز موجود تھی وہاں سے بھی اسٹاک پائل اور بہت ساری بیٹریز جو ہے اس طرف موو کر دی گئی. یہی وجہ ہے کہ پورا جو ریجن جو ہے وہ اس وقت ایران کے نشانے پر ہے، اور ان کی یعنی بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے اس وقت ٹارگیٹنگ جو ہے وہ اسی بنا پہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ان انٹرسیپٹر کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے خود اسرائیل پر بھی، کیونکہ ایران جو ہے ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایران کو یہ معلوم تھا کہ اس کے جو بھی وسائل ہیں اس نے وہ یقیناً مجتمع کیے اور ان کو ایک لحاظ سے ڈی سینٹرلائز پلان کے تحت جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے پھیلا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے تقریباً طول و عرض سے یہ راکٹ میزائل بھی فائر کیے جا رہے ہیں، ان کے جو ڈرونز ہیں وہ بھی اڑائے جا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو اور امریکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کو انٹیگریٹڈ کہاں ہٹ کریں کہ یہ بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچے. جو ایریل بومبنگ ہے اور خاص طور پہ جو ایئر اٹیکس ہیں اس کے نتیجے میں آپ زمین پہ مکانات کی صورت میں تباہی و بربادی تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن جو آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے آپ کو جو زمین پہ ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے وہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے حق میں شروع دن سے ہی زیرو رہا ہے. یہی بات ابھی مہمان دوسرے فرما رہے تھے کہ وہاں پہ جنگ کرنے کے بعد جو ہے مقامی آبادی کو اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ آئیے اور اپنا ملک جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیجئے اور ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، ہمارے بحری بیڑے جو ہے وہ آپ کے مدد کے لیے موجود ہیں. تو اس طریقے کی جو جنگیں ہیں یا اس طریقے کے جو معاملات ہیں اس کے ذریعے آپ جنگ آگے لے کے نہیں چلتے. اب لیٹلی انہوں نے ایک نیا اس میں ڈائمنشن ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جو اپوزیشن تنظیمیں ہیں، بالخصوص ایسی تنظیمیں کہ جو بڑی تتر بتر ہیں، ان کو اب انٹیگریٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ اس وقت جو کرد فیکٹر ہے اسے، یا جو مجاہدین خلق نامی ایک بدنام زبانہ تنظیم ہے، ان کے مختلف کیمپوں کو ایک لحاظ سے اوپن کیا جا رہا ہے اور اسے ایران کی سرحد. اچھا چشتی صاحب، ایک جو ابھی آپ نے سوال سے پہلے بات کر رہے تھے وہ سسٹین کے حوالے سے تھا ایران کا، لیکن ایک طرف امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کا اپنا بحری بیڑا موجود ہے علاقے میں. کیا ایران کے پاس اتنی قوت طاقت ہے کہ وہ سسٹین بھی کر پائے؟ تو سر دیکھیے، پہلے تو ہم جنگ کو جب پڑھتے ہیں جو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا، ہمیں کلیئرٹی کتنی آتی ہے دونوں کے وار آبجیکٹیوز میں، اس سے آپ بہتر گیس کر پائیں گے کہ آگے کیسے انفولڈ ہوگی. ایک ہفتے میں دیکھیے کہ ابھی تک امریکہ کی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، امریکہ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وار آبجیکٹیو کیا ہے. کردوں کو میں نے انڈکٹ کرنا ہے، رجیم چینج کرنی ہے، کرپل کر دینا ہے ملٹری ہارڈ ویئر.